خیل حویلی کے زنان خانے میں بڑے دالان میں اس وقت کوئٹہ اور اس کے مضافات سے آئی خواتین کا جمع غفیر اکٹھا ہوا تھا۔ اماں ہاجر نے نور ایما کو سفید کپڑوں میں یوں لپیٹا ہوا تھا جیسے احرام باندھتے ہیں، اور دالان کے بیچوں بیچ ایک پیڑھی پر بٹھا رکھا تھا، اس کے پاس خود بھی کھڑی تھیں۔ تمام آنے والی خواتین کے ہاتھ میں ایک عدد شیشی تھی جس میں عرق گلاب تھا۔ اب وہ خواتین آگے بڑھتی جاتی اور ایک ایک کر کے باری باری اپنی ہونے والی پیڑنی نور پاک بی بی پر گلاب کا عرق گراتی جاتی۔ کافی گھنٹوں تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ عرق گلاب سے غسل کے بعد اسے سفید لباس پہنا کر تیار کیا گیا۔ قرآن پاک سے شادی کے لیے دلہن بالکل باوضو، پاک صاف اور تیار تھی۔ کچھ ہی دیر میں خان شمشان خیل اور اس کے بیٹے دالان میں آئے۔ مضحکہ خیز وہ زنان خانہ کہتے ہیں کہ جس میں کسی پرندے کو بھی نہیں اڑنے دیا جاتا۔ اس زنان خانے میں کسی نر پرندے کو بھی آنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہاں ہزاروں خواتین کے بیچ وہ نامحرم مرد دندناتے سریہ زدہ گردنوں کے ساتھ گھسے چلے آئے تھے۔ دوسری خواتین تھوڑی تھیں، یا ان کی عزت نہیں تھی، یا ان کا پردہ نہیں تھا کہ خان شمشان خیل خود کو کوئی بہت اونچی ہستی سمجھ بیٹھا تھا۔ نعوذ باللہ! نور ایما کو ایک اونچی مسند پر بٹھایا گیا۔ سب خواتین ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے چکر میں خوب دھکم پیل ہو رہی تھیں۔ قرآن پاک سے شادی کی رسم شروع ہوئی۔ شان شمشان خیل نے اس کی گود میں قرآن پاک رکھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہزاروں خواتین کو گواہ مان کر کہا، آج سے تم ستی بخشوائی گئی ہو۔ نعوذ باللہ! ماشاء اللہ! خواتین بلند آواز سے کہنے لگی، لو جی، ہو گئی قرآن پاک سے شادی، بن گئی نور پاک بی بی۔ آج دیہا ماہر خان سے مکمل طور پر اس کی پہچان چھین لگی تھی۔ آج سے اسے درگاہ کے حجرے میں 7 پردوں میں رہنا تھا، بس وہاں اپنی عبادت کرنی تھی اور اپنے علم و کرامت سے لوگوں کی تکلیف دکھ درد دور کرنے تھے۔ اس کے دماغ میں سالوں سے بٹھایا گیا تھا کہ وہ ایک پاک روح، پاک جسم ہے، دنیاوی آسائشات سے پاک، خاندانی جبلتوں سے پاک۔ ایک خاص ہستی، وہ بھی خود تو اب خود کو ایسا ہی سمجھتی تھی جیسا اسے سکھایا گیا تھا، جو اس کے دماغ میں بٹھایا گیا تھا۔ خواتین اب عقیدت سے آگے بڑھتی اور نور پاک بی بی کی چادر چومتی جاتی، وہ بھی ان کے سروں پر ہاتھ رکھتی جاتی۔ ان خواتین میں بھی تو یہی مشہور کیا گیا تھا کہ سامنے بیٹھی ہستی موزدانہ طور پر حویلی میں آئی۔ ایک دن پریاں آئیں اور اماں ہاجر کی گود میں اسے ڈال کر چلی گئیں۔ مضحکہ خیز تھا یہ سب کچھ، اور عام عقل و شعور رکھنے والے انسانوں میں توہم پرستی اور اس قدر جاہلانہ تصورات تھے کہ سب نے مان بھی لیا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ روز قیامت اور روز آخرت تک کے اس کے لیے سچے علم، ہدایت و صراط مستقیم کا سرچشمہ قرآن مجید ہی ہے، جس میں نہ ہی کسی پری کا ذکر ہے اور نہ ہی پاک الہامی کتاب سے شادی رچانے کا کوئی حکم۔ خیل حویلی کے بیسمنٹ میں آج پھر وہ سب اکٹھے ہوئے تھے اور اب تک اپنی کامیابی پر جشن منا رہے تھے۔ مہارانی کی خاص بے تحاشا خوبصورت شاگردیں رقص پیش کر رہی تھیں اور وہ سب خاص مشروب انتہائی نازک رنگ برنگے وائن گلاسوں سے گھونٹ گھونٹ اپنے اندر انڈیل رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے یہ سب اسمبھو کیسے ہوا؟ ان جلادوں کے ناک کے نیچے ان کے بالکوں کے ساتھ اتنا کچھ ہو گیا اور اب تک وہ کچھ نہیں کر سکے۔ شیکھر پرتاپ حیران تھا۔ ممکن تو نہیں تھا سنگھ صاحب، مگر ہم نے ان کا دھیان بٹانے کو بہت کچھ کیا۔ اتنا کچھ کہ آپ سوچ ہے آپ کی، کبھی کہیں دھماکہ کروایا، کبھی کسی چھوکری کو اٹھوایا اور اس کے ساتھ زیادتی کروائی، کبھی کہیں آگ لگائی اور کہیں کسی خواجہ سراغ کو زندہ جلا دیا۔ وہ ان مجرموں تک پہنچ ہی نہیں پاتے، ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مجرم مردہ پایا جاتا ہے۔ یہی ناکامیاں کافی ہیں ان کا دھیان بٹانے کو، ہماری برسوں کی محنت ہے جو اب رنگ لا رہی ہے۔ خان شمشان خیل چمک کر بولا۔ مہارانی نے بھی اس کی تائید کی۔ حشمت راؤ نے ان کی بات پر سر دھنا۔ اور سب سے بڑی اور اہم بات، آپ نے تو اپنی بھگوت گیتا میں پڑھا ہی ہوگا کہ گھر کا بھیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے جی۔ ان شیاطین کے مکروہ قہقہے بیسمنٹ میں گونجے۔ ان کے خلاف انہی کے گھر سے جب ہر خبر مل جاتی ہے، انہی کا بھیدی ان کی لنکا ڈھانا چاہتا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ شیخر پرتاپ نے جب جیسے پوچھا کون ہے، تو سیف علی اپنے 15 سالہ بیٹے التمش سیف علی کے ساتھ مسکراتے ہوئے خرامہ خرامہ چلتا اندر داخل ہوا۔ آئیے آپ خاص مہمانوں کے سامنے ابھی آپ ہی کی تعریف جاری تھی سیف علی۔ شمشان خیل نے سیف علی کو اپنے پاس جگہ دی۔ ان سے ملیے شیخر پرتاپ جی، یہ ہے سیف علی، اس پاشا ابراہیم کی بہو کا پھوپھی زاد کزن۔ یہ اور اس کی فیملی اس پیلس میں آتے جاتے رہتے ہیں، تو ہمیں ان کی خبریں مل جاتی ہیں۔ یہ اپنی کزن سے محبت کرتا تھا، مگر اس پاشا کے بیٹے نے
اس کو جیل تک پہنچایا اور جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا اس کے ساتھ، اور اب آریان کے بیٹے کو تباہ و برباد کرنے میں اسی کا سب سے بڑا ہاتھ ہوگا۔ اسی نے ہمارے کہنے پر اس پیلس میں جہاں ممکن ہو ہمارے ڈیوائس سیٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں ان کی ہر خبر ملتی ہے۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اب مجھے ساری تفصیل جاننی ہے کہ کتنی کامیابی ہوئی اور اب آگے کا کیا پلان ہے۔ شیکھر پرتاپ جوشیلے لہجے میں بولا تھا۔ ان کی ایک بیٹی ہمارے پاس ہے اور آج سے وہ کوئٹہ کے عوام کی پیرنی ہے جسے وہ اپنی دنیا میں واپس لے جا ہی نہیں سکتے۔ اس وکیل کا بیٹا ملک ہی چھوڑ گیا، باقی بچے بھی ہمارے نشانے پر ہیں، اور اب آریان پاشا ابراہیم کے بیٹے کی رپورٹ اس کا فیورٹ والد عزیز علی وزیر دے گا، جو کہ سرے سے کوئی استاد ہے ہی نہیں۔ ہم نے ایک قابل استاد علی وزیر کو اپنے راستے سے ہٹا کر اپنا بندہ اس کی جگہ بھیجا ہے، کیونکہ علی وزیر کا ریکارڈ صاف ستھرا اور انتہائی شریفانہ ہے، تو کسی کو شک تک نہیں ہوا۔ وہ سالہ استاد لاکھوں کے آفر دینے کو بھی اپنا ایمان بیچنے کو تیار ہی نہیں تھا، تو اسے راستے سے ہٹانا ہی پڑا۔ سالے پاگل استاد ہوتے ہی ایسے ہیں جو بکنے کو تیار ہی نہیں ہوتے، تبھی تو جلاد ان پر اتنا بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ تو اسکول ہی ہمارے ساتھی سردار چانڈیوں کا ہے، تبھی تو یہ ممکن ہو پایا ہے، نہیں تو یہ سب ہو پانا ناممکن تھا۔ حشمت راؤ خباثت سے مسکرایا۔ میں نے اس کی رگوں میں قطرہ قطرہ زہر انڈیل کر اسے نشے کا عادی بنا دیا ہے، اور یہ کام اتنی خاموشی سے ہوا ہے کہ ان کے فرشتوں کو بھی خبر نہ ہو سکی۔ پہلے ڈوز 5% سے شروع کی تھی اور اب تو ڈوز 70% ہو گئی ہے۔ میں نے اسے دوسرے طریقے سے بھی بہکانا شروع کر دیا ہے۔ وہ اپنی نوکر کے بیٹی سے وہی کرے گا جو میں اسے کرنے کو بولوں گا۔ تب پاشا ابراہیم کی کمر ٹوٹے گی کہ دنیا کو انصاف دلانے والا مسیحا دیکھیں گے اپنے پوتے کو کیسے اس جرم کی پاداش میں موت کے گھاٹ اتارتا ہے۔ دس از کالڈ چیک اینڈ میٹ۔ ہم ایسے ہی ان پر کاری وار کرتے رہیں گے جب تک کہ ان نام نہاد جلادوں کا صفایا نہ ہو جائے، علی وزیر نے مکروہ لہجے میں کہا۔ وہ ٹوٹ کر بکھریں گے بھی اور ہمارے ہاتھوں ایک ایک کر کے مریں گے بھی۔ جب تک وہ ختم نہیں ہو جاتے ہم ان پر وار کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے ہر مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ ہمارے جسموں کے گوشت بازار، ہر غیر قانونی دھندے، نشے کے کاروبار یوں ہی چلیں گے جیسے پہلے چلتے تھے، دیکھنا۔ مہارانی نے ہاتھ پر ہاتھ بجا کر حقارت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ بیسمنٹ میں جشن کا سا سما تھا، وہ اپنی شیطان اگلی پلاننگز میں مصروف تھے۔ احان لائبریری میں اپنی مخصوص چیئر پر بیٹھا سنیمن چباتا اپنے نوٹس بنا رہا تھا۔ یہ سنیمن چبانے کی عادت اسے ارشن نے ڈالی تھی۔ اب وہ ارشن، فضا اور خضر چاروں اکثر سنیمن چباتے رہتے تھے۔ وہ انہماک سے اپنا کام کر رہا تھا جب بک ریک کے پیچھے سے سرگوشیوں کی آواز سنائی دی۔ اسے نظر انداز کیا، مگر مکھیوں جیسی بھنبھناہٹ کی آواز مسلسل آئی جا رہی تھی۔ اب یہاں تک پھول لے کر آ ہی گئی ہو تو جاؤ نہ جا کر دو اسے، کرو اظہار۔ اتنی شیرنی بنی پھرتی ہو، اب کیوں کر رہی ہو؟ ڈرتی ہو کیا؟ اصابری شاہ نیہا نے اسے ریک سے احان کے سامنے دھکیلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرتی تو میں کسی کے باپ سے بھی نہیں، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، تم لوگ چلو یہاں سے، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آج۔ وہ ریڈ روز ہاتھ میں پکڑے واپس جانے کو پر تول رہی تھی۔ آخر احان تنگ آ کر بنا کر دیکھنے کے لیے اٹھا کہ وہاں کون ہے۔ یہی لمحہ تھا جب منہا نے اسے ریک سے باہر دھکیلا اور جھٹکے سے احان کے سینے سے بری طرح ٹکرائی۔ آئی ایم سوری، آج وہ پہلی مرتبہ کسی کے سامنے گڑبڑائی تھی۔ دل اچھل کر حلق میں آیا جبکہ احان سمجھا وہ جان بوجھ کر اس کے اوپر گری ہے۔ کچھ اس کے ہاتھ میں ریڈ روز۔ احان اس کی بے باکی پر آگ بگولا ہوا تھا۔ منہا اور اس کی دم چھلیاں جائے وقوعہ سے فرار ہو چکی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، یو اسٹوپڈ گرل! تمہیں معلوم ہے تم ایک لڑکی ہو کر کتنی چیپ حرکتیں کر رہی ہو؟ اپنی لمٹس میں رہنا سیکھو لڑکی، نہیں تو میرا یہ ہاتھ تمہارے ٹوٹل وزن جتنا بھاری ہے پڑ گیا نا تو جھیل نہیں پاؤ گی۔ احان ماہر خان دھواں دھواں چہرہ لیے جو منہ میں آیا بولے جا رہا تھا، سامنے والے کی سچویشن پر غور کیے بغیر۔ مگر پھر وہ بے تحاشا چونکا کہ وہ سانس نہیں لے رہی تھی۔ آنکھیں لال ٹماٹر ہو کر پانی سے لبالب بھر گئی تھیں۔ آنکھوں سے مسلسل پانی بہہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے اپنا گلا اور سینہ رب کر رہی تھی۔ اے یو، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ احان گھبرایا۔ ایسی چیزیں کبھی فیس نہیں کی تھی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کے چلی گئی، جانے کیا کہنا چاہتی تھی۔ احان کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ احان بھی اس کے سامنے زمین پر بیٹھا۔ اصابری شاہ، تم سانس کیوں نہیں لے رہی؟ سانس لو۔ آئی ایم سوری، کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ اسے پکارتا آوازیں دیتا رہا۔ وہ اپنے گلے کو پکڑے زمین پر گری تھی۔ احان کی جان لبوں پر آ گئی۔ اصابری! احان نے جھجکتے اس کا کندھا ہلایا، پھر احان نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ کر اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ اصابری شاہ
آنکھیں کھولو ڈیمٹ۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھولی اور لرزتے کامتے وجود سے ایک جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ احان نرمی سے اسے فرش پر لٹا کر وقت ضائع کیے بغیر اس جانب گیا۔ وہ سمجھ گیا وہاں اس کا بیگ پڑا تھا۔ احان نے بیگ لا کر سارا ٹیبل پر پلٹ دیا۔ اس کی دیگر چیزوں میں سے احان کی نظر انہیلر پر پڑی۔ احان نے فوراً ہاتھ میں تھاما، ابھی پیچھے مڑا تھا کہ فلزا اور ایلیزا اسٹڈی میں داخل ہوئی تھیں۔ سامنے کی صورتحال ناقابل یقین تھی۔ وہ دونوں بھی لپک کر اصابری تک پہنچی تھیں۔ کیا ہوا اسے؟ فلزا نے پوچھا۔ احان اس کے پاس بیٹھا تھا اور اس کی ہونٹوں کے درمیان انہیلر رکھا جو اب تقریباً نیلی پڑ چکی تھی۔ فلزا نے اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ احان نے اس کی وین چیک کی جو دھیمی پڑ رہی تھی۔ مجھ سے ٹکرائی تو میں نے ڈانٹ دیا اور اس کی یہ حالت ہو گئی، مگر میری کوئی ایسی انٹینشن نہیں تھی۔ احان شرمندہ ہوا۔ وہ بمشکل گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور غیر محسوس انداز میں اپنے دونوں ہاتھوں سے احان کا بازو تھام لیا جس سے وہ اس کے لبوں سے انہیلر لگائے ہوئے تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نارمل ہونے لگی۔ آئی ایم سوری، احان نے ایک مرتبہ پھر اسے کہا۔ اصابری نے جھجکتے اس کا بازو چھوڑ دیا اور انہیلر خود پکڑ لیا۔ بھیگی سرخ آنکھیں اس کے سبز آنکھوں میں ڈالیں۔ احان کو جھرجھری سی محسوس ہوئی۔ مجھے میری فرینڈ نے دھکا دیا تھا۔ وہ احان کی جانب دیکھ کر اب صورتحال میں جب مرنے والی ہو گئی تھی تب بھی اسے وضاحت دے رہی تھی۔ احان کے دل کو کچھ ہوا۔ میں نے سوری بولا ہے اصابری شاہ، میں نے تمہیں ہرٹ کیا۔ آئی ایم سوری۔ وہ واقعی شرمندہ تھا کہ اس کے الفاظ بہت زیادہ سخت تھے۔ جی آپ نے نہیں مجھے ہرٹ کیا، وہ آنکھیں بھیج کر تکلیف سے بولی۔ احان عجیب سے احساسات سے دوچار ہوا تھا۔ ایک انتہائی نازک بے ضرر لڑکی، اس کی وجہ سے موت کے دہانے پر پہنچ گئی۔ ایلیزا اور فلزا نے اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ وہ زخمی بھیگی سی نگاہیں احان پر گاڑے ہوئے تھی اور احان کو اس سے نگاہیں ملانا آج مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ نہیں پا رہا تھا یا خود کے احساسات بدل رہے تھے۔ میں ٹیچرز یا پرنسپل کو اطلاع دیتی ہوں، تم لوگ اس کے پاس رکو، ایلیزا بول کر اسٹاف روم کی جانب بھاگی تھی۔ تم اب ٹھیک ہونا؟ فلزا نے اس کی کمر رب کی۔ وہ نڈھال سی فلزا کے کندھے پر ہی سر ٹکا گئی تھی، مگر اس کے پوچھنے پر ہاں میں سر ہلایا۔ احان غیر محسوس طریقے سے اٹھا تھا اور اس کے بیگ میں اس کی بکس، پین، جیومیٹری کا سامان، اسکیل وغیرہ واپس رکھے، اور احان بری طرح چونکا تھا۔ 2-3 دن پہلے اپنا پین اپنی ٹیبل پر بھول گیا تھا۔ وہ اصابری شاہ کی چیزوں میں بڑی شان سے اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا تھا۔ ان چیزوں میں اس کی نوٹ بک کا پہلا پیج بھی انتہائی احتیاط سے فولڈ کر کے رکھا گیا تھا جو اس نے کل ہی اپنا نام اور رول نمبر لکھ کر پھاڑ کر پھینکا تھا۔ احان نے ایک سرد سی سانس کھینچ کر پیچھے مڑ کر ایک گہری نگاہ اس پاگل لڑکی پر ڈالی۔ کیا تھی یہ لڑکی؟ کیوں کر رہی تھی یہ پاگل پن؟ کیوں اس پتھر سے سر پھوڑنا چاہتی تھی یا پھر پھوڑ چکی تھی اور نتیجتاً یہ بھی نہ دیکھ پائی کہ اس پتھر سے بھی چشمے پھوٹنے کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ احان کی نگاہ اب بار بار بھٹک رہی تھی۔ تبھی وہاں پرنسپل اور باقی ٹیچرز گھبرائے ہوئے آئے تھے۔ آخر حشمت راؤ کی امیر کبیر لاڈلی پوتی کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی۔ کچھ ہی دیر میں ایک مجمع وہاں جمع ہو چکا تھا۔ اس کے گارڈز، ڈرائیور، گھریلو خادمائیں جو اسے سہارا دے کر وہاں سے لے جا چکی تھیں۔ امن بینچ پر بیٹھا ایک بسکٹ خود کھا رہا تھا اور ایک معجزہ کو کھلا رہا تھا۔ وہ اپنے ٹیسٹ کی پریکٹس کر رہی تھی جو کہ بریک کے بعد ہونے والا تھا، اور امن اسے بتا رہا تھا کہ اسے کیسے لکھنا ہے۔ نو کوکومو، ایسے نہیں یار، اتنی بڑی ہو گئی ہو، تمہیں اسینڈنگ ڈسینڈنگ میں بھی ابھی تک پہچان ہی نہیں ہوئی۔ امن نے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈانٹا۔ وہ کب سے اس کا دماغ کھپا رہا تھا۔ امن تم نے مجھے ڈانٹا اور پھر سے مجھے کوکومو بولا۔ وہ اپنی چاکلیٹی آنکھیں پھیلا کر رونی شکل بنا کر بولی، کیونکہ تم مجھے پریشان کر رہی ہو کب سے۔ امن نے بھی پڑھائی کے معاملے میں کوئی لگی لپٹی نہ رکھی۔ معجزہ امن سے بات نہیں کرے گی، وہ بھی اکڑ گئی، اور میں یہ تمہاری کھجور جیسی پونی کھینچ لوں گا۔ امن نے بھی اس سے گھورا۔ اب وہ اپنا بھونپو اسٹارٹ کر چکی تھی۔ امن گڑبڑایا۔ دنیا کا سب سے طاقتور ہتھیار جو ان نازک پریوں کے پاس تھا، وہ جو جلادوں کی اولادوں تک کو گڑبڑانے پر مجبور کر دیا کرتا تھا، اب وہ اس کے سامنے زمین پر بیٹھ کر اسے چپ کرانے، اسے پچکارنے کی کوششوں میں ہلکان ہو رہا تھا۔ اوکے آئی ایم سوری، اب کبھی بھی نہیں ڈانٹوں گا معجزہ کو، کبھی ہرٹ نہیں کروں گا۔ آئی ایم سوری۔ امن نے اس کی پھولی سفید بے داغ گالوں سے آنسو صاف کیے۔ وہ بمشکل چپ ہوتی
تو امن نے سکھ کا سانس لیا کہ بسکٹ فنش کرو۔ امن نے پھر اس کے منہ میں بسکٹ رکھا جسے اب اس نے شرافت سے کھا لیا۔ بریک کے اختتام تک وہ اس کے دماغ میں یہ گھسانے میں کامیاب ہو ہی کیا کہ ڈسینڈنگ اوپر سے نیچے آنا ہے۔ بریک کے بعد وہ اپنی کلاس میں بھاگ گئی اور مسکراتا اپنی کلاس میں چلا آیا۔ وہ عمر کے جس دور سے گزر رہا تھا وہ بے حد نازک ترین دور تھا۔ بلوغت کی یہ عمر ہوتی ہے جس میں دماغ ایک خاص کیمیکل ریلیز کرتا ہے جسے ہارمونز کہتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں فزیکل تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں خاص طور پر اس دور میں والدین کو بچوں پر کڑی سے کڑی نگرانی رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ بے حد ضروری ہوتا ہے تاکہ اس دور میں بچوں کی سوچ ان کے خیالات کو پاک صاف رکھے۔ اگر ایسا نہ ہو تو بچے بہت بری صحبت اختیار کر لیتے ہیں یا غلط راہوں پر چل نکلتے ہیں۔ بلوغت کے دوران بچوں کا جسم نئے ہارمون سے ہم آہنگی پیدا کر رہا ہوتا ہے تو بچوں کے خیالات میں الجھن پیدا ہو سکتی ہے۔ یہاں جذبات میں ایسی شدت آ سکتی ہے جس کا اس سے پہلے کبھی تجربہ نہیں ہوا تھا۔ بچوں کو اپنے جسمت، اپنی حیت یا اپنے احساسات کے بارے میں بے چینی ہو سکتی ہے، جبکہ بلوغت کے دوران ایسے احساسات کا ہونا بالکل معمول کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اس دور میں مزاج کا آسانی سے متاثر ہو جانا یا بہت حساس ہو جانا بھی معمول ہی میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، بعض اوقات جذبات کا اظہار ہونے دینا بھی اشد ضروری ہوتا ہے، اور یہی امن کے ساتھ ہر طرح سے برا ہو رہا تھا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد کچھ دیر اپنے ٹیچر کے ساتھ کلاس میں رکتا تھا۔ اب وہ خاص ویڈیوز اور تصاویر دیکھنا امن کے لیے معمولی سی بات ہو گئی تھی۔ اب اسے انہیں دیکھ کر کوئی گھبراہٹ یا کچھ بھی غیر معمولی محسوس نہیں ہوتا تھا، بلکہ اب اسے یہ دیکھنے سے نشے کی حالت میں عجیب سی تسکین ملا کرتی تھی۔ اس کا جسم نشے کا عادی ہوتا جا رہا تھا۔ اب بھی وہ سر کے پاس بیٹھا تھا۔ امن، یہ معزز سمیع خان تمہاری دوست ہے نا؟ آج اس درندے شیطان نے وہ ننھا معصوم چھوٹا سا دماغ اپنی گندی سوچ کی جانب موڑنا تھا۔ اپنے اندر کی بدبودار غلاظت، تعفن زدہ سڑی سوچ اس کے دماغ میں انڈیلنی تھی۔ یس ٹیچر، آئی لائک ہر ویری مچ، امن نے مسکرا کر کہا۔ تو تم بڑے ہو کر اس سے شادی کرنا۔ ٹیچر نے نیا ششہ چھوڑا۔ میں بڑے ہو کر اسی سے شادی کروں گا ٹیچر، امن نے ان کی تائید کی تھی۔ تو شادی کے بعد تو یہ سب الاؤ ہوتا ہے، ٹیچر نے لیپ ٹاپ پر چلتے مناظر کی جانب اشارہ کیا۔ امن نے نگاہیں جھکا لیں، نہ تائید کی نہ انکار۔ میں چلتا ہوں ٹیچر۔ وہ اپنا بیگ اٹھا کر کلاس روم سے باہر آیا۔ اس کی ٹیبلٹ کی طلب بڑھنے لگی تھی، اس کا جسم ٹوٹ رہا تھا۔